اس میں دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جب کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹس کیا گیا تو کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹس ظاہر ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن اس کا ایک یہ تھا کہ جو اینول کی جو میتھولوجی ہے اس میں الیکٹریسٹی کی سبسڈی بھی ایک بجٹڈ نمبر لیا جاتا ہے پچھلے سال کا، اور کنسٹرکشن بھی پی ایس ڈی پی کا بھی پچھلے سال کا جو بجٹڈ نمبر ہے وہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فائنل کوارٹر میں وہ میٹیریلائز نہیں ہوتے اور جو پی ایس ٹی پی اپنے ٹارگیٹ سے نیچے رہتا ہے اور سبسڈی کا وہ ٹارگیٹ، کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو الیکٹریسٹی میں کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس کا ویلیو ایڈیڈ تو ایک بڑا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ویلیو جو سبسڈی کا پارٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. جیسے اس دفعہ بھی کوئی 1200 ارب روپے جی سر. کو رکھا گیا ہے، تو اگر 1200 ارب روپے نکال دیں تو وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ 23% یا 23% گروتھ پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے، لیکن وہ الٹیمیٹلی ایڈجسٹ تو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ نمبر جب فورتھ کوارٹر کا ایکچوئل نمبر آئے گا تو یہ ریوائز ہو جائے گا نمبر؟ جی بالکل ریوائز ہو جائے گا. کہاں تک آپ ویسے دیکھتے ہیں؟ اب اگر یہ فرض کریں کہ یہ نمبر ہے کہ 1.2 ٹریلین یا 1200 ارب روپے نہیں دے پاتی گورنمنٹ سبسڈی کی، جو گورنمنٹ بینکوں کے ساتھ ارینجمنٹ بھی کر رہی ہے، جی سر. وہ نہیں دے پاتی تو وہ سبسڈی نارمل پہ آ جائے گی، تو یہ مائنس میں ہو جائے گا نمبر. ٹھیک ہے. اور وہ جو 0.6 پرسنٹیج پوائنٹ جو کنٹریبیوشن ہے پلس میں جو گروتھ میں، وہ اس کا مائنس میں چلا جائے گا.